بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ریاض بلوچ کا سلام پہنچے۔ آج کا ولاگ میں اپنے ہی ضلع کے آخری جو تحصیل ہے، جو پنجاب کی بھی آخری تحصیل ہے صادق آباد، وہاں سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ملک بھر سے میرے پاس بہت ساری خبریں ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے، اہم خبریں۔ صادق آباد میں ہم نے کل ایک نشاندہی کی تھی کہ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد نے سڑکوں پر کھڑے ہوئے موٹر سائیکلوں، کاروں جن میں فیملیاں تھیں، اور رکشوں اور اس کے علاوہ دیگر جو سواریاں تھیں، ان کے سوئے مروا کے ٹائروں میں اور ان کو پنکچر کرایا، اور یہ کاروائی باقاعدہ اس کی ویڈیو بنتی رہی، اور یہ ویڈیو تقریباً 3 منٹ پر مشتمل تھی، اور اس کو بڑا سوشل میڈیا پر عروج ملا، بڑی واہ واہ ہوئی کہ جناب اسسٹنٹ کمشنر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو مہم ہے تجاوزات کے خلاف، اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے آخری تحصیل میں بڑا کام کیا ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ صاحب کو نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ اس قسم کی کاروائیاں کرنی ہیں، تجاوزات کے خاتمے کا کہا تھا۔ یہ جو کام تھا یہ اس طرح نہیں ہونا تھا، یہ ٹریفک پولیس کو باقاعدہ ساتھ لیتے، اور ساتھ لینے کے بعد جو ہے جہاں جہاں پہ آپ وہ دیکھ رہے ہوتے کہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ غلط پارکنگ ہے، تو اس کو وہ بے شک جرمانے کراتے، وارننگ دیتے، جرمانے کراتے۔ پھر اگلی انتہائی یہ ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی لا قانونیت کہ بالکل آپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ لیں جس شہر میں آپ تعینات ہیں، اور بیوروکریسی کا اکثر بیوروکریسی میں یہی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو CSS کا امتحان دے کے آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کوئی نوری مخلوق سمجھتے ہیں، تو وہ کل ہم نے نشاندہی کی تھی۔ اس کے بعد آج ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کی جانب سے ایک سرکاری بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ صدقے جاؤں میں بڑا حیران ہوں کہ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اس میں کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پر کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پر کوئی داغ، تم قتل کرے ہو یا کرامات کرے ہو۔ آج سب سے پہلا جو حکم جاری ہوا ہے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان آفس کی طرف سے، وہ یہ ہوا ہے کہ صادق آباد کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پر ایکشن ہو گیا۔ اور کیا ایکشن ہوا ہے جی؟ جو اہلکار سوئے مار رہے تھے رکشے میں، موٹر سائیکل میں، دودھ بیچنے والے موٹر سائیکلوں دوسرے، اور جس کاروں میں جو ہے وہ فیملیاں بیٹھی تھی، ان کاروں میں جو ہے سوئے مار رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ ان کو معطل کر دیا گیا۔ اسی ویڈیو میں اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد جو ساتھ تھے، جو ہدایت دے رہے تھے اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس میں ایک ٹائر میں کیوں مارا، دوسرے میں مارو، اس پہ کوئی کاروائی نہیں، جو اس پہ انکوائری ہوگی۔ بھئی انکوائری ہوگی تو پھر سب کی کرو۔ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، خود آپ نے انتظامیہ نے بنوائی ہے، چلی ہے، ہم نے بھی چلائی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، دوسری تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ اس پر ایکشن لیں گی؟ ایک چھوٹے لیول کے بندے کو معطل کر دینا، اور اسسٹنٹ کمشنر جو خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو جہاں جہاں اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرے گا، خود کو بادشاہ سمجھے گا، زمینی خدا سمجھے گا، تو اس کے خلاف بھرپور کاروائی ہونی چاہیے، اور اسے نشان عبرت بھی بننا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ ضرور یہ نشان عبرت بنیں گے یہ صاحب، اور یہ آئندہ کے لیے جو ہے اس قسم کے اقدامات بھی نہیں کریں گے۔ تو دوسرا ایک مجھے ملتان پہ میں نے کل کیا تھا، ملتان کی ایک اور سٹوری سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ملتان میں گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک موٹر سوار سائیکل سوار بزرگ تھا، اس کو ایک SHO جو ہے پکڑ رہا ہے، اسے نیچے گرا رہا ہے، پھر تھپڑے مار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ SHO حوالات میں بند ہے، اور جو بزرگ ہے وہ CCPO صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے، اور CPO صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے، یا RPO صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے، سہیل چودھری صاحب کے ساتھ ملتان میں، اور اسے وہ باقاعدہ نقصان کا ازالہ بھی دے رہے ہیں، اور چائے بھی پلا رہے ہیں، اور ملتان پولیس کی جانب سے جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ میں آج سینئر صحافی ہیں ملتان سے، ہمارے جنوبی پنجاب کے ظفر احیر صاحب میرے استادوں میں بھی ہیں، ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ظفر احیر صاحب کا ایک کالم میری نظر سے گزرا، تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا بیک اس کا دکھایا۔ انہوں نے کہا جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم پر پہلے حملہ ہوا تھا لاہور میں، دہشت گرد حملہ ہوا تھا، اور کالعدم تنظیم نے کیا تھا، اس میں کافی جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئی تھی اہلکاروں کی، اور کئی کھلاڑی زخمی ہوئے، تو پاکستان میں کرکٹ کا ایک ماحول جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ اب دوبارہ شروع ہوا ہے، تو اب یہ طے ہوا ہے کہ ان کو، کھلاڑیوں کو
VVIP یعنی کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف سے بھی زیادہ سیکورٹی دینی ہے جو باہر کی ٹیمیں آئیں گی، اور یہ یہی تھا کہ ملتان میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کھیل رہی تھی اور 0 پوائنٹ راستے پر جو ہے وہ رواں دواں تھی، واپس جا رہی تھی۔ اسی دوران یہ موٹر سائیکل سوار آیا، پتہ نہیں کون تھا، کیسے تھا، کہاں سے آ گیا، اس کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا، اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ تو ایک سپاہی نے اسے روکا، وہ نہیں رکا، یہ ظفر عائد صاحب نے لکھا ہے، سپاہی نے روکا، نہیں رکا، اس کے بعد ایس ایچ او نے پکڑا، اور اس کے بعد جب یہ ٹیم روانہ ہوگی تو تمام افسران اس کو ایس ایچ او کو شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ویری ویل ڈن، تم نے بہت اچھا کیا، یہ کوئی نقصان ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ اور اس کے بعد جب یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ آیا دوسری سائڈ پہ اور کچھ خبریں لگیں، کچھ ہوا، تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحبہ نے نوٹس لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہی پولیس افسران جو شابش دے رہے تھے ایس ایچ او کو، وہی اس کو حوالات میں کھڑا کر کے تصویر بنا کے دکھا رہے تھے اور ہر طرف بھیجتے رہے تھے اور معذرت بھی کر رہے تھے۔ یہ مجھے ایک پھر شعر یاد آ گیا، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ اوپر نیچے ہوں، ٹوٹے پوٹے ہوں۔ صبح کے تخت نشین رات کو مجرم ٹھہرے، صبح کے تخت نشین رات کو مجرم ٹھہرے، رات یا شام کہہ لیں، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ تو اس ایس ایچ او کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پہلے صبح اس کو شابشیں مل رہی تھیں اور شام کو اس بیچارے حوالات کی جو ہے وہ سیر کرنا پڑی۔ یہ دو سٹوریاں تھیں۔ اس کے بعد آج لاہور سے ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہے، جو 8 فروری کو جنہوں نے اعلان کیا ہے اور درخواست بھی دی ہے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کرنے کے لیے، ان کو باقاعدہ آ کر ایک تقریب کے دوران ایک جگہ پر، نجی جگہ پر، پولیس کے کچھ اہلکاروں نے آ کر گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے اور 3 گھنٹے تک وہیں اسی جگہ پہ ان کو بٹھائے رکھا ہے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہراسمنٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، جو بھی ہوا۔ اس کے بعد ایک ہمارے سامنے جو ہے خبر آئی ہے، بہت بڑی خبر آئی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 8 فروری کو احتجاج ہوا، 8 فروری کو اگر احتجاج ہوا، یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، تو ریاست 26 نومبر کی طرح حرکت میں آئے گی۔ 26 نومبر کو کیا ہوا تھا، اب آپ کو بہتر پتہ ہے، سب کو بہتر پتہ ہے کہ 26 نومبر کو یہاں پر کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کیا تو 26 نومبر والی کہانی دہرائی جائے گی۔ اس لیے میں اپنے بلاگ کے ذریعے ان والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں۔ اہم ہوتے ہیں بچے جو جا کے جلسوں میں ادھر ادھر جا کر جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، اور گیم جو ہوتی ہے بعد میں بننا کسی نے ہوتا ہے بادشاہ، جو اندر بیٹھا ہے یا جہاں بھی بیٹھا ہے، جو بھی ہے، یہ لیڈران پھر ان کے حصے میں وزارتیں آتی ہیں اور مشیر بنتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے جو شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، 2-4 دن ان کے فوٹو سوشل میڈیا پہ چلے اور اس کے بعد ختم۔ اب ہمارے پاس نیوز ہے بلوچستان سے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے کاروائیاں کی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 23 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی شہادت کی بھی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں، لیکن 23 دہشت گرد جو ہے، جو خطرناک ترین دہشت گرد تھے، وہ ان کی ہلاکت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے، یہ بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے۔ فواد چودھری سے معاف کیجیے گا، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے ختم نہیں ہوئے، اور اس کی تصدیق جو ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، اور ادھر سے یہ بیان سمجھے فواد چودھری صاحب کا آ گیا تو پھر پی ٹی آئی کا بیان آ گیا۔ اب ملتان میں جو ایل پی جی کا ایک دھماکہ ہوا تھا، اس میں جو زخمی افراد تھے ان میں سے مزید 3 زخمی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، دم توڑ گئے ہیں ہسپتال میں، اور اب مرنے والوں کی تعداد جو ہے 16 ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، حادثہ تھا جو کراچی میں پیش آیا۔ ایک آج کل بڑی ناظرین خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور کوئی لوگ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس خاتون، امریکی خاتون جو سیاہ فام ہیں، اس کے ساتھ تصویریں لگا کر اپنے دوستوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یار تو فلاں کر لے، فلاں جٹا تو کر لے، کوئی بلوچ کو، کوئی کسی کو کر رہا ہے۔ تو وہ جو خاتون نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر امریکہ سے کراچی آئی تھی، ان کے بارے میں جب یہ پتا لگا کہ یہ دماغی مریضہ بھی ہیں، تو ان کو علاج کے لیے جناح ہسپتال، کراچی کے جناح ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا واپسی کا کیا پلان ہوتا ہے، کیا وہ اپنا پیا ساتھ لے کے جاتی ہے یا نہیں جاتی، یا اکیلی چلی جاتی ہے، یہ اس کی تو بعد میں جو ہے وہ جب نیوز آئے گی تو ہم آپ کو دیں گے۔ تاہم فی الحال اسے کراچی کے جناح ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اسی دوران میں اس بیچاری کو کوئی انجیکشن وغیرہ لگا کر نشے کا، اور اسی دوران ہی اس کی ٹکٹ بک کرائیں اور وہ پتہ لگے، جب اٹھے تو پتہ لگے وہ امریکہ میں اپنے ملک میں پہنچ چکی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں۔ لاس اینجلس میں جو آگ لگی تھی خوفناک، اس کے بارے میں کافی دنوں سے ہم نے آپ کو خبر نہیں دی۔ 3 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ قابو پا لیا گیا، تاہم لاس اینجلس پورا کا پورا تباہ ہو چکا ہے، اور یہ تخمینہ لگایا گیا نقصان کا، میں آپ کو بتا دوں کہ $275 ارب 275 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے جی لاس اینجلس میں، اور لاس اینجلس سمجھ لیں صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے ایک بار جو ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ امریکہ نے جو ہے آپریشن شروع کر دی ہے، اور کیا کیا آپریشن؟ انہوں نے پاکستانیوں سمیت 7,000 سے زائد تارکین جو ہیں، غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کو گرفتار کر کے ان کو ملک بدر کر دیا، گرفتار بھی کر لیا اور ان کو ملک بدر بھی کر دیا۔ یہ لوگ جو ہے بغیر کسی ویزا یا کسی اس کے وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، یا اوور میاد ویزے پہ ٹھہرے ہوئے تھے، غیر قانونی والا ان کی رہائش وہاں پہ تھی، ان کو جو ہے وہ بھجوا دیا۔ اور سونا پہننے والوں کے لیے بری خبر ہے۔ سونے کا ویسے آج کل تو آرٹیفیشل نے رواج کافی ختم کر دیا، لیکن ہمارے دیہی علاقوں میں آج بھی سونے کو زینت سمجھا جاتا ہے، اور شادی بیاہ میں اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو سونا پہنانے کا جو رواج ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو سونا ملک کی، بلکہ پاکستان کی بلند ترین سطح پر اس کا ریٹ پہنچ گیا ہے۔ اس کا ریٹ آج کا جو نکلا ہے 400 روپے فی تولہ اضافے کے بعد 2,92,000 روپے، 2,92,000، یعنی کہ یہ 3 لاکھ کو چھونے والا ہے فی تولہ۔ یہ اتنی بڑی رقم، میں بڑا حیران ہوں۔ اس 3 لاکھ روپے سے پتہ نہیں کتنی جیولریاں، کتنے سیٹ آ جائیں گے۔ خاتون پوری زندگی پہنتی رہے تو اس کو ختم نہیں ہوگا، خوبصورتی اپنی جگہ پہ ہوگی۔ سعودی عرب کی جو نئی ایئر لائن ہے، اس نے پاکستان میں اپنی فلائٹ آپریشن کا آغاز شروع کر دیا ہے، اور اس سے کیا ہونا ہے؟ اس سے PIA سمیت، فلائی دبئی سمیت دیگر جتنی بھی ایئر لائنیں یہاں سے لوٹ مار کر رہی تھی، عمرہ کے نام پر حجاج کو لوٹ رہی تھی، یہ سب کے سب کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، اور ان کو بھی ریٹ اپنے ٹکٹس کے نیچے لانے پڑیں گے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویزا جو ہے عمرہ ویزا فری ہوتا تھا، اب سعودی گورنمنٹ نے اس پر فیس رکھ دی ہے۔ غلط اقدام ہے، لیکن ان کا کام ہے، وہ جانے۔ تو ہم بھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارے لیے تو ثواب کا کام ہے، لیکن ایئر لائنوں نے بھی انتہا کر دی تھی۔ اب کوئی مقابلے میں ایئر لائن نہیں آ رہی تھی، تو یہ سعودی ایئر لائن کی نئی جو ایئر لائن سعودی عرب میں لانچ ہوئی ہے، وہ اس نے آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ مختلف پاکستان کے شہروں سے ہوگا، تو ٹکٹس جو ہے وہ نیچے آئیں گی۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس رمضان سے آئیں گی یا پھر کچھ عرصے کے بعد، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ جو پہلے تھا تمام ایئر لائنز کا، یہ ختم ہو جائے گا اور کچھ سستا ہو جائے گا عمرہ۔ اس کے بعد ہم آپ کو آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب میں آپریشن کرا رہی ہیں وہ خوش آئند ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ہم یہ کر دیں کہ وہ کچھ ذرا تھوڑا سا معیار جو ہے یا SOPs جو ہیں وہ جاری کریں، اور ہر شہر کے لیے علیحدہ علیحدہ، ظاہری بات ہے ہر شہر کی ضرورتیں، معاملات یہ وہ علیحدہ ہیں۔ اب کچھ ایسی جگہیں ہیں، میں اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں۔ میرے شہر میں کچھ ایسی سڑکیں ہیں جن کے دکانیں 4-4 5-5 فٹ پیچھے ہیں، یا ان کے تھڑے جو ہے وہ پیچھے ہیں، ان سے آگے ایک درخت لگے ہوئے ہیں، درختوں کی لائن ہے، سرکاری درختوں کی۔ تو ظاہری بات ہے ان درختوں کے ساتھ تو گاڑیوں نے نہیں چلنا، یا افراد نے نہیں چلنا، پیدل افراد نے، تو وہ ان سڑکوں کے لیے SOPs جو ہے وہ اور ہونے چاہیے۔ ہاں، جو سڑکیں جہاں پر چلنے کے لیے راستے ہیں اور وہاں پر چیزیں اٹھا کر رکھ دی جاتی ہیں یا پارکنگ لگا دی جاتی ہے، اور دکاندار اپنی گاڑیاں پیچھے کھڑی کر دیتے ہیں اور وہ حق سمجھتے ہیں اپنا کہ ہماری گاڑی جو ہے یہیں پہ کھڑی ہو، تو ایک ہر مارکیٹ میں ایک پارکنگ کے لیے جو ہے وہ انتظام بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو ریڑی بان ہیں، ان کے لیے بھی ایک جگہ مخصوص کر دینی چاہیے کہ یہ ریڑیاں جو ہے کس جگہ پہ شہر میں کھڑی ہوں گی۔ ہر شہر کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے اگر SOPs بنا دیں تو آپ کا بہت شکریہ مریم نواز صاحبہ، ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ میں اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں نئی تازہ خبروں کے ساتھ جو ہے ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔